والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الحمید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب جی وقار آج جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو یہ سوال پوچھنے سے بھی گھبراتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے حکم دیا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تمہیں غسل کی حاجت ہو تو تم خوب پاک ہو جاؤ۔ اور آج ہم غسل کے صحیح طریقہ جو شرعی قرآن و حدیث کی روشنی میں طریقہ ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ غسل کرنے کا طریقہ کیسے ہے، اور غسل فرض کیسے ہوا، غسل کے فرائض کے کون سے انجام ہیں، غسل کے کون سے فرائض ہیں، غسل کی کون سی سنتیں ہیں، اور کس طریقے سے غسل کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو غسل کے فرض کے اسباب ہیں کہ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، سب سے پہلے جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس پر غسل کرنا سب سے پہلے ضروری ہے، اور پھر اگر منی کا اپنی شہوت کے ساتھ جدا ہونا، عضو سے نکل جانا، یہ بھی غسل کے فرض ہونے کا سبب ہے۔ احتلام یعنی سوتے وقت منی کا نکل جانا، یہ بھی غسل کا سبب ہے، اور شرمگاہ میں خفتہ داخل ہو جانا، چاہے وہ شہوت کے ساتھ ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، غسل دونوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور حیض کی فراغت کے بعد اور نفاذ یعنی بچہ ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ غسل فرائض ہونے کے اسباب ہیں۔ اب غسل کے اللہ رب العزت نے جو طریقہ بتایا ہے، جو ہمیں قرآن و حدیث میں جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ غسل کے فرائض جو ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلے جو غسل کا فرض ہے وہ ہے کلی کرنا۔ آپ کلی کریں، اور کلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پورے منہ میں آپ منہ میں پانی لے کر بھر کر منہ میں، اور پورے منہ سے بھر کر اس کو کلی کریں، یعنی منہ کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہ جائے، تو کلی کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ نمبر 2، ناک میں پانی چڑھانا۔ اور ناک میں پانی چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے پانی چڑھائیں گے بائیں ہاتھ سے، اور یہاں تک کہ جب نرم ہڈی تک پانی آپ کا پہنچ جائے تو یہاں تک پانی چڑھانا ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو فرض ہے وہ تمام بدن پر پانی بہانا 3 دفعہ، یعنی پورے جسم پر پانی بہانا، اور اس طرح پانی بہانا کہ جسم کا ایک حصہ بھی آپ کا خشک نہ رہ جائے، اور تب جا کے غسل کے فرائض پورے ہوں گے۔ اور غسل کا جو صحیح طریقہ ہے اللہ رب العزت نے اب جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتایا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ غسل کرنے کے جو طریقہ، پاکی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ آپ طہارت خانے میں جائیں، غسل خانے میں جائیں، باتھ روم میں جائیں، تو وہاں پہ آپ نے زبان کے ساتھ نہیں بولنا، زبان کے بغیر آپ دل میں نیت کریں کہ میں پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ آپ کی نیت ہوگی۔ پھر سب سے پہلے آپ دونوں ہاتھوں کو دھوئیں، یہاں تک کلائیوں تک ہاتھ دھو کر، اس کے بعد آپ استنجا کریں۔ استنجا کرنے کے بعد جب آپ کے جسم پہ اگر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو وہ ناپاکی اس کو صاف کریں۔ جب تک آپ اس کو صاف نہیں کریں گے اس وقت تک یہ غسل نہیں ہوگا۔ پہلے اس کو صاف کریں، نجاست کو صاف کریں، اور پھر اگر سادہ سا طریقہ جو سنت طریقہ ہے پھر وہ آپ وضو کریں، جیسے نماز میں وضو کرتے ہیں، پورا وضو کریں۔ اور پورا وضو کرنے کے بعد آپ نے، اگر آپ شاور کے نیچے نہا رہے ہیں یا بالٹی کے ساتھ نہا رہے ہیں، تو اس میں 3 دفعہ آپ نے اپنے دائیں سائڈ پر پانی گرانا ہے، 3 دفعہ، اور پھر بائیں سائڈ پہ 3 دفعہ، اور پھر آپ نے سر پہ پورے جسم پر آپ نے پانی گرانا ہے۔ اگر شاور کے نیچے نہا رہے ہیں تو شاور میں کی طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ دائیں طرف سے بھگوئیں، اور پہلے یہ دایاں کندھا سارا بھگوئیں، پھر بایاں کندھا، پھر اپنے سر پر پانی اتاریں۔ اور اگر آپ چلتے پانی میں نہا رہے ہیں، دریا میں نہا رہے ہیں، یا کسی ایسے چلتے پانی میں نہا رہے ہیں، تو جتنا دیر آپ یہ ایک عضو کو دھونے میں لگتی ہے اتنا دیر آپ اس پانی میں ٹھہریں گے تو وہ آپ کا عضو پورا ہو جائے گا۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ بدن پہ پانی پھیریں، اور کسی بھی حصے، کوئی ایسا حصہ آپ کا جسم کا، خاص طور پر یہ بغلوں کا حصہ، آپ اس کو اٹھا کر بغلوں کو ایسے نیچے سے صاف کریں، جیسے بھی کوئی ایسے پوشیدہ جسم کے حصے ہیں۔ لیکن احتیاط ضروری ہے کہ کوئی بھی آپ کا ایک بال بھی جو ہے نا وہ خشک نہ رہ جائے، گھٹنوں کے رانوں کے درمیان، پاؤں کے جو تلیوں ہیں، اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں، غسل کر رہے ہیں جہاں پہ نیچے پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تو آپ اس وقت وضو کرتے وقت آپ پاؤں نہیں دھوئیں،
جب غسل سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ اپنے پاؤں دھوئیں۔ اگر پانی وہاں پہ کھڑا نہیں ہوتا تو پھر آپ وضو کے ساتھ ہی پہلے پاؤں بھی دھو لیں، پھر غسل شروع کریں۔ اور اگر آپ کسی ایسے جگہ پہ کر رہے ہیں، کیونکہ سطر کا چھپنا ضروری ہے، آپ کوشش یہ کریں کہ کسی ایسے بند باتھ روم میں جائیں جس کا دروازہ ہو، جس سے کوئی آپ کا عضو ظاہر نہ ہو، آپ کا سطر ظاہر نہ ہو۔ لیکن آپ اگر کسی دریا میں یا کسی ایسی جگہ پہ نہا رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ کسی موٹے کپڑے کو باندھیں تاکہ وہ آپ کے اعضاء، آپ کا سطر ننگا نہ ہو۔ اگر سطر ننگا ہو جائے تو پھر غسل میں جو خلل آ جاتا ہے۔ اور یہ اگر کوشش کریں، اگر آپ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے غسل کیا اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہے کہ نہیں۔ اگر غسل کیا ہے اور غسل کے دوران آپ گفتگو نہیں کرتے، آپ نے کپڑے پہن لیے، اگر آپ کپڑے پہننے سے پہلے گفتگو کریں گے تو پھر آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر غسل کے دوران جو آپ نے وضو کیا ہے اور اس دوران آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی، آپ اپنی زبان سے بولے نہیں اور آپ نے کپڑے پہن لیے، آپ باہر آ گئے ہیں، تو اب وہی وضو کافی ہے جو آپ نے پہلے غسل میں کیا تھا، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ چند احتیاطیں ہیں کہ جب آپ کلی کریں تو منہ میں ایسے پانی ڈالیں کہ سارا منہ آپ کا، دانتوں کے اندر بھی جو پانی ہے وہ بھی چلا جائے، اور ناک میں پانی چڑھائیں تو وہ بھی یا نرم ہڈی تک پانی چڑھاؤ، اور پھر پورے جسم پر آپ پانی کو پھیلائیں، اور 3 دفعہ جسم پر پانی ڈالنا جو ہے یہ سنت ہے۔ اور جسم کا کوئی بھی حصہ آپ کا جو ہے نا وہ خشک نہ رہو، تب جا کر اللہ غسل ہوتا ہے اور پھر انسان پاکی حاصل کرتا ہے۔ اور پاکی حاصل کرنا کیونکہ ضروری ہے، جب تک انسان پاکی حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک نہ کوئی ہماری عبادت قبول ہے، نہ کوئی ہمارا کوئی ذکر قبول ہے۔ اور یاد رکھیں، لوگ نیت کرتے ہیں، اکثر جا کر باتھ روم میں لوگ نیت کرتے ہیں، کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ باتھ روم میں کلمہ پڑھنا اور نیت کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ یہ کلمہ شریف بھی اگر اللہ کا ذکر ہے اور آپ کسی ایسی ناپاک جگہ پہ اللہ کا ذکر کریں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور ناپاکی، اور خاص طور پر جب آپ نے کپڑے اتارے ہوئے ہوں تو اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اگر نیت بھی کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے دل کے اندر ہونی چاہیے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ غسل کر رہا ہوں، اور میں نیت کر رہا ہوں کہ میں غسل کر کے میں پاکی حاصل کروں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا